بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجدیۃ خالفوا اہل السنۃ والجماعۃ فی الشفاعۃ، اور نجدیوں نے شفاعت کے بارے میں اہل سنت والجماعت کی مخالفت کی ہے۔ شفاعت تو ثابت ہے، حق ہے، اس میں کوئی دغدغہ نہیں ہے، لیکن شفاعت کے معاملے میں نجدیوں نے اہل سنت والجماعت کے موقف کی مخالفت کی ہے۔ آگے کل تفصیل سن لیجیے۔ وَخَلَطُوا مَعَ الْاعْتِزَالِ أَنْوَاعًا مِنَ الْخَبْثِ وَالشَّنَاعَةِ، اور انہوں نے اعتزال کے ساتھ بدحواسی اور شناعت و قباحت یعنی بدعقیدگی کی مختلف قسموں کو خلط ملط کر دیا، ملا دیا، یعنی معتزلہ کے ساتھ ان کا یہ معاملہ ملتا جلتا ہے۔ قالوا ان الشفاعت بالوجاہت غیر ممکنۃ، دیکھیے ایک ہے شفاعت بالوجاہت، ایک ہے شفاعت بالمحبت، شفاعت بالاذن، یہ سب مختلف قسم کی شفاعتیں ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام کے لیے سب کے سب ثابت ہیں کہ سرکار علیہ السلام اللہ کے نزدیک مرتبے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، عزت والے ہیں، تو آپ کی عزت افزائی کے لیے آپ کی سفارش کو وہ قبول کر لے۔ اور شفاعت بالمحبت کہ آپ سے محبت ہے، آپ کی محبت میں کمی نہ آئے، اس وجہ سے حضور کی شفاعت کو قبول کر لے، تو یہ شفاعت بالمحبت ہے۔ اور شفاعت بالاذن کہ اللہ نے کسی کی خاص کو معاف کرنے کے لیے اجازت دی ہو کہ ان کے بارے میں شفاعت کریں، تو یہ شفاعت بالاذن ہے۔ تو نجدی صرف شفاعت بالاذن کو مانتے ہیں اور شفاعت بالمحبت والوجاہت کا انکار کرتے ہیں، تو اسی کا ذکر اس میں ہے۔ نجدیوں نے شفاعت کے معاملے میں اہل سنت والجماعت کی مخالفت کی ہے اور اعتزال کے ساتھ مختلف قسم کی بدحواسی اور بدعقیدگی کو ملا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان شفاعت بالوجاہت غیر ممکنۃ واعتقادها کفر، کہ شفاعت بالوجاہت یہ غیر ممکن ہے اور اس کا اعتقاد رکھنا یہ کفر ہے۔ اصل میں انہوں نے شفاعت بالوجاہت کا مطلب یہ سمجھا، جو وضاحت کی ہے تو اس وضاحت سے یہ سمجھ کر کے کی ہے کہ اس میں اللہ کے اوپر دباؤ بنانا ہے، یعنی اللہ نے انبیاء یا اولیاء کی وجاہت کی وجہ سے وہ دباؤ میں آ کر کے معاف کر دیتا ہے، تو اس طرح کا مفہوم انہوں نے گڑھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ کفر ہے۔ بلا شبہ صحیح ہے کہ اللہ کے اوپر دباؤ کسی کا نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اوپر بالکل قیاس کیا، جیسے مثال دیا ہے کہ مثال کے طور پر بادشاہ ہے اور اس کے وزیر ہیں، اب اس کے بعد کسی چور نے چوری کی اور پھر اس کے بعد چور نے جب چوری کی تو بادشاہ اسے معاف نہیں کر رہا ہے، کیونکہ جو قانون اس کا ہے ضابطہ، اس ضابطے کے مطابق اس کو سزا ملنی ہی چاہیے۔ لیکن اتنے میں کسی وزیر نے، کسی امیر نے جو اس کا ماتحت ہے، اس نے سفارش کر دی کہ بادشاہ اس کو معاف کر دیجیے، تو اب وہ صرف یہ خیال کر کے کہ یہ میرا وزیر ہے، مرتبے والا ہے، اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو پھر جو سلطنت کے امور ہیں جو ان لوگوں کی سرکردگی میں اچھی طرح انجام پا رہے ہیں اس میں خلل پیدا ہوگا، یعنی ان کو ناراض کر کے گویا ہم اپنی سلطنت کو برباد کر رہے ہیں۔ تو اس لیے دباؤ میں آ کر کے ان کی وجاہت کی وجہ سے، ان کے مرتبے کی وجہ سے کیا کر دیتا ہے کہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ شفاعت بالوجاہت کا مفہوم سمجھا۔ تو اس میں کیا ہوا، اس میں جو مفہوم نکالا وہی نا کہ کیا نام ہے، بادشاہ کے اوپر دباؤ بنانا، کہ بادشاہ جو ہے دیکھ رہا ہے کہ اگر ہم اس کی سلطنت، اس کی سفارش کو نہیں مانیں گے تو پھر ایسی صورت میں جو ہمارے امور سلطنت ہیں وہ تہوبالا ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے،
इस मजबूरी की वजह से वो दबाव में आकर के उनके मर्तबे को देखते हुए वो माफ कर देता है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इस तरीके से वजाहत करके उसने यानी तक़वियतुल ईमान के अंदर उसने इनकार किया है। तो वही कह रहे हैं कि मतलब जो है शफाअत बिल वजाहत ये मुमकिन ही नहीं है और उसका एतकाद रखना ये कुफ्र है। वक़ज़ा शफाअत बिल महब्बत, और इसी तरीके से शफाअत बिल महब्बत, जैसे बादशाह है, किसी कसूरवार ने कसूर किया, अब जो है उसकी वजह से, उसके कानून की वजह से उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इतने में बादशाह का लड़का या बादशाह की बेगम जिससे बादशाह को मोहब्बत है, गायब दर्जा मोहब्बत है, उसने सिफारिश कर दी। तो अब कानून तो ये कहता है कि उसे माफ न किया जाए, लेकिन बेटी की और बेगम की मोहब्बत ये कहती है कि इनकी बात मान ली जाए। तो मजबूर हो करके मोहब्बत में उनकी मोहब्बत ख़त्म ना हो, कम ना हो, माफ़ कर देता है। तो ये हो गई शफाअत बिल मोहब्बत। तो इस तरह से इसका भी इनकार किया उसने। चलिए, वक़ज़ा शफाअत बिल मोहब्बत बक़िया शफाअत बिल इज़्न, बाकी बची शफाअत बिल इज़्न। फसर्रहा इमादहुम फी तक़वियतिल ईमान, तो उनके मुअतमद ने यानी इस्माइल देहलवी ने तक़वियतुल ईमान में इस तमसील की सराहत कर दी है कि अन्नसारिक बेतमसील अन्नसारिका, इस तमसील के साथ वजाहत कर दी, सराहत कर दी है कि अन्नसारिका सबता अलैहि सरका, कि ये मिसाल मान के चलिए कि एक चोर के ऊपर चोरी साबित होगी, किसी ने चोरी की इत्तेफाक किया और चोरी साबित भी होगी कि हाँ इसने चोरी की है, लेकिन लैसा सारिकन अला दवाम, लेकिन वो दायमी तौर पर चोर नहीं है, मुस्तकिल चोर नहीं है, वो इत्तेफाक या चोरी कर ली। वला में जाली सरकता सनी हो, और ना उसने चोरी को अपना पेशा बनाया है, लाकिन सारल कसूर मिन शामतिन नफ्स, फिर ये चोरी हुई कैसे, लेकिन ये कसूर, ये कोताही उसकी जानिब से शामत नफ्स की वजह से हो गई, उनकी बदकिस्मती की वजह से हो गई। फहुवा नादिमुन अलैहि, पस वो उस चोरी के ऊपर नादिम है, शर्मिंदा है, यानी उसे एहसास है कि मैंने गलती की है। वयखाफ लैलन व नहारन, और शबो रोज वो उसकी सजा का खौफ खा रहा है। किससे डर रहा है? उसकी सजा से डर रहा है कि अब तो सजा इस पर मिलेगी। वयदउ कानून सुल्तान अला रअसिही व ऐनिही, और बादशाह का जो कानून है, जो भी सल्तनत के अंदर उसका कानून नाफिज है, चोरी ही के बारे में या और किसी चीज के बारे में, उस कानून को वो अपने सर और आंखों पर रखता है, यानी पूरे तौर से उसका एहतराम करता है, उसे तस्लीम करता है। वयफ़हमु नफ्सहु मिन अहली तक़सीर, वो मुस्तौजिबन लिल जज़ाए, और वो अपने आप को इस चोरी की वजह से मुजरिमीन में से समझता है। मिन अहली तक़सीर, मुजरिमीन में से अपने आप को समझता है, यानी समझता है कि हाँ मैं मुजरिम हूँ, मैंने गलती की है। और जजा का यानी सजा का मुस्तहिक भी समझता है कि इसकी वजह से तो मैं फला सजा का मुस्तहिक हूँ। वला यतलुबु जवारा अमीरिन व वजीरिन फिरारम मिन सुल्तान, और बादशाह से भाग कर किसी अमीर और वजीर की कुर्बत नहीं चाह रहा है कि चलो बादशाह से क्या मतलब है, किसी अमीर का हाथ पकड़ लेते हैं, किसी वजीर का साथ ले लेते हैं और उसके जरिए फिर बादशाह के ऊपर दबाव बनाएंगे। नहीं, कुछ नहीं कर रहा है ये। वला युज़हिरु हिमायता अहदिन फी मुकाबलतिही, और अल्लाह के बादशाह के मुकाबिल में ये तमसील दे रहा है तो सुल्तान जिसको कह रहा है तो उसे तमसील दिया अल्लाह को, और उसके मुकाबिल में, बादशाह के मुकाबिल में किसी की हिमायत को भी जाहिर नहीं कर रहा है। वल्लैला वन्नहारा यरा वजहहु फकत अन्नहु मा यहकुमु फी हक्की, और शबो रोज बस उसी के चेहरे को देख रहा है कि वो मेरे बारे में क्या फैसला करता, क्या हुक्म देता है, बस उसी से डर रहा है। तो देखिए इसके अंदर क्या हुआ, वो शर्मिंदा है, चोरी की, चोरी पकड़ी गई, शर्मिंदा है, बादशाह के कानून का पूरा एहतराम करता है और बराबर डर रहा है कि मुझे सजा का तो मुस्तहिक हो गया हूँ, अब देखिए बादशाह मुझे क्या सजा देता है। तो वो बादशाह ही की जानिब पूरे तौर से जो रुजू कर रहा है,
کسی اور کی جانب نہیں، پر بادشاہ ہی کی جانب لو لگائے ہوئے ہیں. فالسلطان بمشاہدت حالہ علی ھذا المنوال یرحم علیہم، پس بادشاہ اس طریقے پر اس کی حالت کو دیکھ کر اس پر رحم کرنے لگتا ہے، اس کو ترس آنے لگتا ہے. یار واقعی یہ بہت ہی پریشان ہے اور بہت شرمندہ ہے. ولیکن تو اب اس ترس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے، اس رحم کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ اسے معاف کر دے. ولیکن نظرا الی قانون السلطنت لا یقدر علی العفو عنہ بلا سبب، لیکن ترس تو ہے، رحم تو آ رہا ہے، لیکن وہ سلطنت کے قانون کی جانب نظر کرتے ہوئے بغیر کسی سبب کے اسے معاف کرنے پر قادر نہیں ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ قانون ایک بنا دیا اس نے، اس قانون کی روح سے جب اس نے چوری کی تو چور کی ایک سزا جو قانون میں ہے وہ سزا اسے ملنی چاہیے، اور اس کی حالت بھی دیکھ رہا ہے کہ بالکل بیچارہ گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، شرمندہ ہے، نادم ہے، ڈر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. اس کی اس حالت کو دیکھ کر کے بادشاہ کو رحم آ جاتا ہے. لیکن بادشاہ بھی کیا ہے، مجبور ہے. کیا بتا رہا، بادشاہ مجبور ہے قانون کے ہاتھوں مجبور ہونے کی وجہ سے وہ بغیر کسی وسیلے، بغیر کسی سبب کے معاف نہیں کر سکتا ہے، قادر ہی نہیں ہے. کیوں نہیں قادر ہے؟ قانون کا لحاظ کرتے ہوئے. کیوں؟ لئلا ينقص قدر حکمہ فی قلوب الناس، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کے حکم کی قدر گھٹ نہ جائے. کہ اگر اسے بلا سبب معاف کرتا چلے اور قانون بنائے تو قانون کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس کے حکم کی جو قدر ہے لوگوں کے دلوں میں وہ گھٹ جائے گی نا، کہ چلو یار کر لیں گے گناہ، اور وہ تو بادشاہ ہے، دیکھو فلاں کو معاف کر دیا، ہم کو بھی معاف کر دے گا، اس میں کیا دقت ہے. تو گھٹ جائے گی نا، کوئی اہمیت ہی نہیں رہ جائے گی. اچھا، تو اب یہ یہاں تک پہنچ گیا. فواحد من الامراء والوزراء بعد ادراک ان ھذا مرضی السلطان یشفع له، پس وزیروں اور ومرا میں سے کوئی ایک شخص یہ جان لینے کے بعد، بعد ادراک ان، یہ جان لینے کے بعد کہ یہ بادشاہ کی مرضی ہے، یعنی اس کی شفاعت کرنا، اس کی شفاعت کرنے لگتا ہے. کب کرتا ہے؟ جب اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس بادشاہ کی مرضی ہے، کیونکہ وہ بادشاہ اسے معاف کرنا چاہتا ہے لیکن بلا سبب معاف نہیں کر سکتا ہے، وہ قانون کی جانب نظر کرتے ہوئے. اب وہ یہ چاہتا ہے بادشاہ کہ کوئی وسیلہ مل جائے، کوئی سبب مل جائے، کوئی سفارش کر دے کہ جس کی وجہ سے میں اسے معاف کر دوں اور بلا سبب بھی نہ ہو. تو اب یہ دیکھ کر کے کہ بادشاہ تو یہی چاہتا ہے، اس کی مرضی ہے کہ کوئی جو ہے اس کی سفارش کر دے، تو اب کوئی کھڑا ہوا اور وہ سفارش کرنے لگتا ہے. یشفع لہ والسلطان لزیادت عزتہ فی الظاہر. اب دیکھیے، اب بادشاہ دباؤ میں آ کر کے نہیں، بادشاہ یہاں پر دباؤ میں آ کر کے نہیں، بلکہ کس وجہ سے؟ اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے، کہ چلو اس کی بھی بات ہو گئی، اب لوگوں کی نظر میں اس کی عزت رہے گی، کہ لوگ سمجھیں گے ہاں اس کی بادشاہ کی نظر میں عزت ہے. اور بادشاہ والسلطان لزیادت عزتہ فی الظاہر باسم شفاعتہ یعفو عنہ، اور بادشاہ اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے ظاہر میں اس کی شفاعت کا نام دے کر کے اسے معاف کر دیتا ہے. یعنی ظاہری طور پر دکھاتا ہے کہ اس کی شفاعت کی وجہ سے ہم معاف کر دے رہے ہیں، حالانکہ وہ معاف خود کرنا چاہتا ہے، لیکن دیکھ رہا ہے کہ اگر بلا سبب معاف کر دیتے ہیں، بغیر کسی وسیلے کے، تو پھر یہ تو کوئی اہمیت ہی نہیں رہ جائے گی قانون کی. تو اس لیے جب وہ سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش کا نام دے کر کے اور اس کی عزت افزائی کے لیے اس کو معاف کر دیتا ہے. ھذا ھو الشفاعۃ بإذن، یہی شفاعت بالإذن ہے. وھذا القسم یمکن فی جناب، تو اس میں دیکھیے کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں ہے بادشاہ کے اوپر، اس وزیر کی جانب سے، سلطان کی جانب سے، بلکہ خود جو ہے بادشاہ اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے بظاہر اس کی شفاعت کا نام دے کر کے اسے معاف کر دیتا ہے. تو یہ ہے شفاعت بالإذن. وھذا القسم یمکن فی جنابہ تعالی،
تو اور یہی قسم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ممکن ہے کہ اس طرح سے شفاعت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ شفاعت بالمحبت کی اس کی محبت کا لحاظ کرتے ہوئے، شفاعت بالوجاہت اس کے مرتبے اور اس کی عزت کا لحاظ کرتے ہوئے، یہ سب کی کوئی شفاعت نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے وہ اسماعیل دہلی، وَكُلُّ نَبِيٍّ وَوَلِيٍّ ذُكِرَ شَفَاعَتُهُ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ فَهَٰذِهِ مَعْنَاهُ، اور ہر وہ نبی اور ولی جس کی شفاعت کا ذکر قرآن میں ہے، یعنی جس نبی اور ولی کی شفاعت کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں ہے کہ شفاعت کریں گے، فَهَٰذِهِ مَعْنَاهُ، تو یہی معنی ہے ان کی شفاعت کا، حاضی معنی ہو تو یہی ہے، یہی شفاعت ہے اس کا معنی، شفاعت بالاذن۔ انتہا ملخصا مترجما، اردو زبان میں وہ کتاب ہے تقیۃ الایمان، تو یہ عبارت انہوں نے تلخیص کے ساتھ لی ہے اور ترجمے کے ساتھ لی ہے۔ دیکھیے، فَإِنْكَارُ الْوَجَاهَةِ وَالْمَحَبَّةِ مُخَالَفَةٌ صَرِيحَةٌ لِلْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ، تو وجاہت اور محبت کا انکار کرنا کہ وجاہت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اس کا انکار کرنا یہ صریح مخالفت ہے ان آیات کریمہ کی۔ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کانا عند اللہ وجیہا، کہ وہ اللہ کے نزدیک مرتبے والے تھے، مرتبے والے ہیں، وجیہن فی الدنیا والآخرت، دنیا اور آخرت دونوں میں مرتبے والے ہیں، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو دونوں میں دیکھیے کیا ہے، وجاہت کا ذکر ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو تم میری پیروی کرو، میری بات مانو، اس کی وجہ سے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہاں پر بھی کیا ہے، اللہ کی جانب سے محبت کرنا، اللہ کی جانب سے مرتبے سے نوازنا سب ثابت ہوتا ہے۔ وفی تخصیص شفاعت بالتعبیر، اور انہوں نے جو شفاعت بالاذن کو خاص کیا ہے اور اس میں اتنی قیدیں لگا دی ہیں، شرمندہ ہونے کی قید لگا دی ہے، خوفزدہ ہونے کی سب شرطیں لگا دی ہیں، تو اس طرح سے شفاعت کو ایسے لوگوں کے ساتھ خاص کرنے میں، تو جو شفاعت عامہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، تو اسی کو تو باطل کر دے رہا ہے، وہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس میں سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ شرمندہ ہو، وہ تائب ہو، سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ شرمندہ ہو، وہ تائب ہو۔ وفی تخصیص شفاعت بالتائبین، اور والنادمین المخصوصین بالخصوصیات المذکورہ الذین کانہم النجدیہ مخالفۃ صریحۃ لأہل السنہ وموافقۃ للمعتزلہ۔ دیکھیے، شفاعت کو ان تائبین اور نادمین کے ساتھ خاص کرنے میں جو مذکورہ خصوصیات کے ساتھ مخصوص ہیں، وہی کہ کسی کے پاس جاتا نہیں، بادشاہی کی طرف رہتا، سب جو ذکر کیا وہی مراد ہے، جو گویا کی نجدیہ ہی ہیں۔ دیکھیے طنز اس میں ہے، وہ کون ہے، جو گویا کی نجدیہ ہی ہیں۔ تو اس طرح سے شفاعت کو ایسے ہی لوگوں کے ساتھ خاص کر دینے میں صریح مخالفت اہل سنت کی اور معتزلہ کی موافقت ہے۔ معتزلہ ہی کہتے ہیں کہ جب تک کوئی تائب نہ ہو، گناہ کبیرہ کر کے جب تک توبہ نہ کرے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے بخشش نہیں ہے، اس کو سزا ملنی ہی ہے، اللہ ضرور اسے سزا دے گا، بلکہ واجب بھی آپ نے پیچھے پڑھا نا، بالوجوب، کل کے سبق میں تھا نہیں، معتزلہ نے شفاعت کا انکار کیا ہے لقولہم بالوجوب، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہے اس کے اوپر سزا واجب ہے، اس کو ہٹا نہیں سکتا اللہ تعالی۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہوا کہ دیکھیے، شرمندہ ہو، تائب ہو، تب جا کر کے شفاعت ہو۔ ارے بھیا، جب وہ شرمندہ ہو گیا اور وہ تائب ہو گیا، اللہ سے ڈر رہا ہے، سمجھ رہا ہے، مان رہا ہے کہ میری یہ غلطی ہو گئی ہے، توبہ کر رہا ہے، تب تو یوں ہی جو ہے اس کا گناہ ختم ہو گیا، اب شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ حدیث میں پاک صاف صاف آیا نا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی جیسے اس نے توبہ گناہ کیا ہی نہیں، تو پھر اس کو لیے سفارش کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو دیکھا جائے تو اس طرح سے اتنی قیدیں لگانے کی وجہ سے سرے سے شفاعت ہی کا انکار ہے، شفاعت ہی نہیں ہو رہی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، یہاں تو یہ لکھ رہے ہیں کہ شفاعت عامہ کو باطل کر رہا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت لکھ رہے نہیں، بلکہ اگر گہرائی سے اس کو دیکھا جائے تو شفاعت عامہ نے مطلقاً شفاعت ہوگی ہی نہیں، کیونکہ اس کو خاص کیا کس کے ساتھ، تائب ہونے والوں کے ساتھ، شرمندہ ہونے والوں کے ساتھ،
اور جب تائب ہو گیا وہ تو گناہ ہی نہیں، ختم ہو گیا گناہ، اور جب گناہ ختم ہو گیا تو سفارش کس بات کی؟ چلیے، والقیود المذکورۃ فی الشفاعۃ الممکنۃ تبطل الشفاعۃ العامہ المتفقۃ علیہا، اور شفاعت ممکنہ میں جو ان کے نزدیک صرف ممکن ہے، شفاعت بالاذن، ممکنہ شفاعت میں مذکورہ قیدیں یہ اس شفاعت عامہ کو باطل کر دیتی ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے۔ موقف حساب میں عام شفاعت ہوگی، یعنی سب کے لیے ہوگی، گھبراہٹ کو دور کرنے والی اور پریشانی کو دور کرنے والی، جو کافر مومن سب کو عام ہوگی۔ وقولہ فلا یقدر، اب اس میں دیکھیے یہ کہا ہے کہ قانون کی جانب نظر کرتے ہوئے بلا سبب معاف کرنے پر قادر نہیں ہے، تو یہ تو بہت ہی سنگین بات ہو گئی۔ اور اس کا یہ کہنا فلا یقدر علی العفو عنہ بلا سبب معاف کرنے پر قادر نہیں ہے، یہ تو غلو میں، اعتزال میں غلو کرنا ہے۔ اعتزال کا جو اعتقاد ہے اس میں کیا غلو کرنا، بہت زیادہ اس سے بھی آگے بڑھ جانا ہے۔ وما بعدہ، یعنی وہ معاف کرنے پر ہی قادر نہیں مان رہا ہے۔ وما بعدہ زائد علیہ فی الضلال، اور اس کے بعد جو باتیں اس نے ذکر کی ہیں وہ جو ہے اس پر گمراہی میں مزید اضافہ ہے۔ ولما ظہر بما ذکرنا مخالفۃ النجدیۃ فی هذه العقیدۃ لأہل السنۃ، اور جو کچھ ہم نے ذکر کر دیا جب اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اس عقیدے میں نجدی اہل سنت کی مخالفت کرتے ہیں، لا حاجۃ الی تفصیل ما فیہ من الدلال والتدلیل، تو پھر اب اس کی تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں جو اس میں گمراہی اور گمراہ گری ہے، اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ فإنہ یفضی الی التطویل، کیونکہ یہ تو تطویل کی جانب پہنچا دے گا، بہت دراز ہو جائے گی بات، اس لیے اس کی ضرورت ہی نہیں کہ اس میں کیا گمراہی ہے، کس طرح سے گمراہ گری ہے۔ ومن اراد الاطلاع مفصلا فلیرجع الی فوز المبین بشفاعت الشافعین، اور جسے تفصیل کے ساتھ اطلاع درکار ہو تو وہ کتاب رسالہ فوز المبین بشفاعت الشافعین کی جانب رجوع کرے۔ چلیے بات ختم ہو گئی شفاعت کی۔ ومنها ان يعتقد ان الارض لا يأكل جسده الشریف ولا يبلع، دیکھیے انہی امور میں سے جو حضور کی خصوصیات میں سے ہیں یہ ہے کہ اعتقاد رکھے مومن کی زمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم شریف کو نہ تو کھا سکتی ہے اور نہ ہی وہ جسم بوسیدہ ہو سکتا ہے، بلیا ابلا بوسیدہ ہونا۔ ووقت البعث سے یکون علی حالہ، اور بعث کے وقت، قبر سے اٹھائے جانے کے وقت اپنی اسی حالت پر رہے گا جسم، جس حالت پر تھا پہلے۔ وحشرہ صلی اللہ علیہ وسلم وحشر جمیع الانبیاء یکون کذالک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کا حشر یعنی قیامت میں قبر سے اٹھانا اور جمع کرنا یہ اسی طرح سے ہوگا۔ ذکرہ فی المعتمد، اس کو امام طور پشتی نے معتمد میں ذکر کیا ہے۔ وکلمات النجدیۃ فی ھذا الباب لا تلیق بالنقل، اور نجدیوں کے کلمات تو اس بارے میں نقل کے قابل نہیں، نقل کے لائق نہیں ہیں، بڑے ہی شنیع اور قبیح ہیں۔ اخفها ما قال رئیسهم فی تقویۃ الایمان بعد ذکر حدیث لو مررت بقبری، اور ان شنیع کلمات میں سب سے ہلکے درجے کا وہ ہے جو ان کے سردار اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں کہا ہے، حدیث لو مررت بقبری کو ذکر کرنے کے بعد دیکھیے کیا کہا ہے، یعنی انا ایضاً یومن بعد الموت مختلط فی التراب، یعنی میں بھی ایک دن مرنے کے بعد مٹی میں ملنے والا ہوں۔ وہ آپ کو معلوم ہے اس کی کیا ہے، اس نے تقویۃ الایمان کیا، میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، یہ کہا ہے۔ یہ کہاں کہا ہے؟ تقویۃ الایمان میں اس نے اصل میں ایک حدیث ذکر کی ہے، وہ حدیث حضرت قیس بن معاذ سے مروی ہے، تفصیل سن لیجیے اس کی۔ وہ حیرہ گئے، حیرہ یہ کوفہ کے پاس ہے، کوفہ کی بالائی جگہ پر واقع ہے شہر،
تو وہاں گئے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے سب سے بڑے بہادر اور شہسوار کا سجدہ کرتے ہیں۔ جب یہ چیز کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھی تو ہمیں یہ خیال آیا کہ ارے یہ لوگ اپنے بہادر کا سجدہ کرتے ہیں، اپنے سردار کا سجدہ کرتے ہیں، جب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ ان کا سجدہ ہم لوگ کریں، ان کا سجدہ کیا جائے۔ واپس آئے، حضور کی بارگاہ میں عرض کی اور بتایا کہ اللہ کے رسول ایسے ایسے میں نے دیکھا کہ وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو تب تو آپ زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ کا سجدہ کیا جائے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا، ارأیت لو مررت بقبری اتسجد لہ، او کما قال، کہ تم مجھے بتاؤ کہ کیا اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو تم اس قبر کا سجدہ کرو گے؟ دیکھیے یہ کہہ کر کے سرکار علیہ السلام نے یہ ذہن دیا اور یہ اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ دیکھو سجدہ کے قابل وہی ہے جو حی لا یموت ہو، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہو، جس پر کبھی موت نہ آئے۔ اور میرا حال یہ ہے کہ میں بھی ایک دن انتقال کرنے والا ہوں اور میں بھی قبر میں جاؤں گا۔ تو اب بتاؤ سجدہ کے قابل تو جس کا ہمیشہ سجدہ کیا جائے، جو ہمیشہ زندہ ہو۔ میں تو ایک دن انتقال کر جاؤں گا، تو کیا تم میری قبر کے پاس سجدہ کرو گے گزرو گے؟ جب نہیں نہ کرو گے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ میں سجدہ کے قابل نہیں ہوں۔ تو اس پر اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اس نے اپنی جانب سے وضاحت کی اور یہ کہا، کیا کہا کہ اس کا مطلب کیا ہوا، یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ دیکھیے اس میں کس طرح سے توہین اس نے کی ہے کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ دیکھیے قبر میں جانے والا ہوں یہ بات الگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قبر میں جانے والے ہیں، لیکن مر کر مٹی میں ملنا یہ محاورہ ہے۔ مٹی میں ملنے کا مطلب کیا ہوا، مٹی ہو جانا۔ مٹی میں ملنا کہتے ہیں وہ تو سڑگل کے مٹی میں مل گیا، وہ مر کر مٹی میں مل گیا۔ تو اس محاورے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی مٹی بن جانا، مٹی میں مختلف ہو جانا، پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ انسان کا کوئی جسم ہے، سب مٹی ہو گیا۔ جیسے کوئی بھی چیز آپ ڈال دیجئے سڑنے گلنے والی مٹی میں تو کچھ دنوں کے بعد کیا وہ سب مٹی ہو جاتی ہے، آپ ڈھونڈتے رہیے پائیں گے نہیں۔ تو یہ محاورہ اس نے استعمال کیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی معاذ اللہ ایک دن جب انتقال کریں گے تو انتقال کے بعد وہ بھی جو ہے زمین سے مل گئے ہیں اور مٹی میں مل گئے ہیں، یعنی مٹی بن گئے ہیں۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی، یعنی مٹی میں مل کر کے مٹی نہیں بن سکتا جسم، اور وہ بوسیدہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جس حالت میں آپ کو دفن کیا گیا اسی حالت میں رہے گا۔ تو یہ اسی کا ذکر تم الکلام فیما یجب ویمتنع ویجوز فی حقہ علیہ السلام۔ بات یہ کس کی چل رہی تھی، یہ جو بات چل رہا تھا اس کا کہ ان امور کا کہ جو امور حضور علیہ السلام کے حق میں واجب ہیں اور جو ممتنع ہیں اور جو جائز ہیں۔ پھر اسی کے تحت یہ سب ایمان لانے کی بات آئی تھی، حضور کی خصوصیات کا ذکر آیا تھا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گفتگو ان امور کے بارے میں پوری ہو چکی جو حضور علیہ السلام کے حق میں واجب اور ممتنع اور جائز ہیں۔ وہاں انا اريد ان الحق به ما يجب في من حقوقه علیہ الصلوۃ والسلام علی الانام۔ اور اب لیجئے میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی بحث کے ساتھ وہ باتیں بھی ملا دوں جو بندے کے اوپر، جو مخلوق کے اوپر واجب ہیں، علی الانام۔ وہ باتیں کیا ہیں، حضور علیہ السلام کے حقوق۔ اب سیدھا ترجمہ کیجیے، لیجیے اب میں یہ چاہتا ہوں، سنیے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ بندوں کے اوپر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق واجب ہیں، جن کو بندے کی جانب سے، مخلوق کی جانب سے بجا لانا ضروری ہے، ان باتوں کو بھی اسی بحث کے ساتھ، اسی باب کے ساتھ ملا دوں۔ وما يترتب على اهمالها من الاثام، اور وہ گناہ کا ذکر بھی اسی کے ساتھ ملا دوں جو ان حقوق
کے اندر سستی کرنے پر مرتب ہوتے ہیں. وما یترتب علی اہمالها، اہمالها میں حاضمیر کی مرد وہی حقوق، ان حقوق کو چھوڑ دینے پر جو آسام، اس کی جمع آسام گناہ، جو گناہ مرتب ہوتے ہیں ان کو بھی ملا دوں. لأن المبتدعات قد احدثوا فيها عقائد هادمة لقواعد الاسلام، کیونکہ بد مذہبوں نے اس بارے میں ایسے عقائد پیدا کر دیے ہیں جو اسلام کی بنیادوں کو ڈھا دینے والے ہیں. واشاعوها غایت الاشاعت، اور انہوں نے ان عقائد کو خوب پھیلایا ہے، خوب اس کا چرچا کیا ہے. وَضَلُّوا بِهَا كَثِيرًا مِنَ الْعَوَامِ میں، اور بہت سے عوام کو ان عقائد کے ذریعے گمراہ کیا ہے. وَلَمَّا أُدْرِجَتْ مَبَاحِثُ الْإِمَامَةِ بِتِلْكَ الْجِهَةِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ، اور چونکہ علم کلام میں اس جہت سے امامت کے مباحث درج کیے گئے ہیں، علم کلام کے اندر اس جہت سے امامت کے مباحث ذکر کیے گئے ہیں. فحقوق النبوت احرا بمزید الاہتمام، تو نبوت کے حقوق مزید اہتمام کے زیادہ لائق ہیں. احرام لائق ہے، یعنی نبوت کے جو حقوق ہیں امتیوں کے اوپر، وہ تو بدرجہ اولا زیادہ اہتمام کے لائق ہیں، ان کو اہتمام کے ساتھ بیان کیا جائے، کیونکہ مطلق امامت کی مباحث بھی ذکر کیے گئے ہیں اس میں. فاقول وباللہ الاعتصام، تو اب میں آگے کہتا ہوں اور اللہ ہی سے کی مدد سے گناہوں سے بچنا ہے. اب آگے الفصل الاول پھر الفصل الثانی، اس طرح سے آگے ذکر کریں گے وہ.